بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 80% خواتین میں 40 سال کی عمر میں ڈیفرنٹ ٹائپس آف فائبرائڈ دیکھنے میں آتے ہیں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ اصل میں بنتے کیوں۔ اس ویڈیو کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں خاص علامات، وجوہات، رسک فیکٹرز اور تشخیص کو دیکھیں گے جن کا علم 99% فیمیلز کو نہیں ہوتا، جس وجہ سے بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ اور ویڈیو کے اگلے آنے والے پارٹ میں فائبرائڈز کے صحیح علاج اور ڈائٹ پر بات کریں گے۔ میڈیکل کنڈیشن میں فائبرائڈز کو ڈیفرنٹ ناموں سے جانا جاتا ہے جن میں لیومیوماز، یوٹرین مائوماز، فائبرائڈز اینڈ فائبروماز۔ فائبرائڈز 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سیروزل فائبرائڈز، یہ فائبرائڈز کی موسٹ آف دا کامن ٹائپ ہے جو بچہ دانی کے باہر بنتا ہے۔ دوسرے نمبر پر انٹرامورل فائبرائڈز، یہ یوٹرس کی مسکولر وال کے اندر بنتے ہیں۔ تھرڈ ون از سب میوکوزل فائبرائڈ، یہ یوٹرس کے اندر کھلی جگہ پہ بنتے ہیں۔ فائبرائڈ 30 سے 35 سال کی عمر میں بنتے ہیں۔ یہ کہنا 100% درست نہیں ہوگا کیونکہ یہ کسی بھی ایج میں بن سکتے ہیں اور فائبرائڈز کا رسک بلیک ویمن میں 75% تک زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بلیک ویمنز میں اروماٹیز انزائم زیادہ ہوتا ہے اور یہ انزائم اینڈروجن کو تیزی سے ایسٹروجن میں تبدیل کرتا ہے۔ ایسٹروجن اور پروجسٹرون یہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں جو پیریڈز کے دوران یوٹرس لائننگ کو تھک کرنے کا سبب بنتے ہیں تاکہ یوٹرس کو پریگننسی کے لیے تیار کر سکیں۔ فائبرائڈ کے کیس میں نارمل یوٹرین مسل سیلز اوور گروتھ ہونے لگتے ہیں۔ جب ایسٹروجن لیول زیادہ ہونے لگے تو یوٹرس کے نارمل سیلز تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ یوٹرس کے اپنے ہی بڑے ہوئے سیلز فائبرائڈ کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ مزید سمجھانے کے لیے بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائبرائڈز مینوپاز یعنی 45 سے 50 سال کی عمر کے بعد جب عورتوں میں قدرتی طور پر پیریڈز کا سلسلہ رک جاتا ہے تب باڈی میں ایسٹروجن لیول کم ہونے لگتا ہے اور ایسٹروجن لیول کم ہونے پر فائبرائڈز خود ہی سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بات واضح ہوئی کہ ایسٹروجن کی زیادتی ہی فائبرائڈز کی گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے۔ فائبرائڈز کے رسک فیکٹرز میں ہائپر انسولینیمیا یعنی باڈی میں انسولین کی زیادتی، ڈائبٹیز یعنی شوگر، اینڈ تھرڈ ون از بلڈ پریشر۔ فائبرائڈ کازز کی بات کی جائے تو دیر آر نو ایگزیکٹ کازز۔ لائف سٹائل میں بے ترتیبی ہی فائبرائڈز کی وجہ بنتی ہے جن میں ایئر پولوشن، پیسٹی سائڈ یعنی سپرے سے اگے اناج یا کھانے کھانا، پلاسٹک پروڈکٹس، پلاسٹک کے برتنوں میں کھانے کھانا، کاسمیٹکس پروڈکٹس جو فیمیلز استعمال کرتے ہیں، گروتھ ہارمونز یعنی انسولین کی زیادتی، موٹاپا، وٹامن ڈی کی کمی فائبرائڈز کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ مقدار میں ریڈ میٹ کا استعمال یعنی گوشت کا زیادہ استعمال جبکہ سبزیوں اور فروٹس کا کم استعمال فائبرائڈز کی وجہ بنتا ہے۔ اور موسٹ آف دا کامن PCOS کے علاج میں استعمال ہونے والے برتھ کنٹرول پلز یعنی ایسٹریڈائل اور HRT یعنی ہارمونل ریپلیسمنٹ تھراپی اور مزید مینٹل اور ایموشنل ڈس آرڈر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ادویات جیسے کہ فینوتھیازین اور اینٹی بایوٹکس کے استعمال سے ایسٹروجن لیول بڑھتا ہے۔ اور اگر ان فائبرائڈز کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو 30 سال سے 35 سال کی عمر کے دوران انفرٹیلٹی کا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے اور 35 سال سے 45 سال تک اس میں مزید تیزی آتی ہے اور نیچرلی 45 سال کے بعد مینوپاز کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور خواتین میں پریگننسی کا چانس ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جوانی میں اس مسئلے سے بچنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ فائبرائڈز کی علامات یعنی سمٹمز کی بات کی جائے تو اس میں عام علامات کی تو ہر کوئی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم یہاں ان علامات پر بات کریں گے جس کی طرف کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خواتین یہ علامات اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور اصل مسئلہ سمجھ نہیں پاتی۔ فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ سمٹم از بلوٹنگ یعنی آپ کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں، سٹامک کے نیچے اور نچلے پیٹ میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اب لازمی نہیں کہ یہ علامات فائبرائڈز کی ہوں، یعنی بعض اوقات گیسٹرک معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی ان علامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسرے سمٹم کی بات کریں تو یوٹرس کی بیک سائڈ یا بڑی آنت کے قریب بننے والے فائبرائڈز جب سائز میں بڑھ جائیں تو کانسٹیپیشن جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اب یہاں آپ نے پہلے اس بات کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ معدے کا مسئلہ ہے یا کہیں فائبرائڈز کا مسئلہ تو نہیں بن رہا۔
اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ کچھ مزید علامات کو دیکھنا ہے۔ ان علامات میں پیریڈز کے دوران سپاٹنگ یعنی فریش بلڈ کا اخراج، پیریڈز کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، پیلوک ایریا میں درد کا احساس ہوتا ہے، irregular periods اور پیشاب کا رکنا اور خود ہی ٹھیک ہو جانا۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو انٹرکورس کے دوران شدید درد کا احساس ہونا۔ ایک عام پوچھا جانے والا سوال کہ فائبرائڈز تو اکثر فیمیلز میں بھی بنتے ہیں جو ٹین ایج میں ہوتی ہیں یا جوان ہوتی ہیں، انہیں نہ تو موٹاپا ہوتا ہے، نہ ہی شوگر اور نہ ہی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر بات کریں تو آپ کو بیک ہسٹری میں جانا ہوگا، یعنی جب بچیاں بلوغت سے پہلے ان کو مینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، ان میں اس وقت یہ نشانی تب سامنے آتی ہے کہ ان میں ہائپر انسولینیمیا یعنی ان کی باڈی میں انسولین تیزی سے بننے کا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ ہائی کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہوتے ہیں اور نتیجے میں ایج سے پہلے ہی مینسٹریشن سائیکل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں سے ہی آپ نے احتیاط سٹارٹ کرنی ہوتی ہے اور اپنی ڈائٹ کو بدل دیا جائے تو فائبرائڈز بننے کے عمل کو روکا جا سکتا ہے۔ مزید فائبرائڈز پر بات کی جائے تو یہ فائبرائڈز خطرناک نہیں ہوتے، ان کا علاج ڈائٹ سے ممکن ہوتا ہے۔ ٹائم پر ڈائٹ نہ کی جائے تو فردر سرجری کے ساتھ فائبرائڈز کو ریموو کیا جاتا ہے۔ اس کے تشخیص کی بات کریں تو بلڈ ٹیسٹ کی طرف جانے سے پہلے اسے الٹرا ساؤنڈ سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈائٹ کے ساتھ بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا پھر بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں فائبرائڈز کے ڈائٹ اور علاج پر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔